السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عرفان سلیریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عرفان سلیریہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سوشل میڈیا پہ میری ایک سیریز ہے ای چپال، جس میں مختلف میڈیکل کمپلیکیشن کے اوپر انفارمیشن پھیلاتا رہتا ہوں تاکہ جنرل پبلک کو پتہ چل سکے کہ وہ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ان میڈیکل کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج کی جو ہماری ای چپال سیریز ہے اس کے گیسٹ ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر آفتاب احمد، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کہ یورالوجی، کڈنی ٹرانسپلانٹ اینڈ اینڈرولوجسٹ اسلام میڈیکل کالج میں۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ میل سیکشول ہیلتھ یا دوسرے الفاظ میں مردانہ کمزوری کیا ہے۔ یہ بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے، ہمارے معاشرے میں اس پر کوئی اوپن ڈسکشن نہیں کی جاتی کیونکہ ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کا عناصر زیادہ ہے۔ تو لیکن شرم و حیا اپنی جگہ، لیکن جو میڈیکل کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں اگر کسی کو ہو جائے تو اس میں گھر میں لڑائی جھگڑے اور دوسرے سوشل پرابلمس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میل سیکشول ہیلتھ یا مردانہ کمزوری، لیکن بہت ہی اور ٹاپک ہے، اس کے متعلق ہماری زندگی بیسیکلی ہے کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنا مشکل ٹاپک اور اتنا آج کل کامن جو ہے، جو آج کل جس کے خلاف میتھ بڑی کریٹ کی ہوئی ہے کہ آپ نے ایسا ٹاپک لیا ہے جس کے جو عنوان آج کل ہر کسی کی ضرورت ہے، خاص کر مردوں میں، اسپیشلی نوجوانوں میں یا شادی شدہ کے بعد بھی۔ تو اس میں جو ایک غلط جو دیا ہوا ہے کانسیپٹ کہ یہ بہت انٹریٹیبل بیماری ہے یا ایسا ہے، جس کی وجہ سے جو یہ کہ جیسے اس کو نیٹ کھولے تو اس میں سب سے پہلے سوشل میڈیا دیکھیں، فیس بک دیکھیں، انسٹاگرام دیکھیں، یوٹیوب پہ ہر جگہ سب سے پہلے یہ آیا جیسے ہر جگہ پہ جیسے آیا ہوا ہے جیسے۔ تو اس کا بیسیکلی ہم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں سیکسول پہ ہے کیا۔ اگر اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے جو ہے پینل کا سختی وہ نہ ہونا کے برابر میں، اس جو تناسل جو ہے اس کا پراپر سخت نہ ہونا، اور اس کے پراپر سخت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی جو سیکسول لذت ہے یا وہ سیکسول جو وہ ان کو لذت چاہیے ہوتی ہے اس تک مینٹین نہ کرنا یا جو ایک تک وہ پہنچ نہ پانا ہے اس کے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں جو عضو تناسل کا سخت نہ ہونا یا کمزور ہو جانا، وہ جس کی وجہ سے آپ جو سیکسول ڈیزائر یا جو اپنے جو سیکسول ایکٹ ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ تھا کہ مردانہ کمزوری کی کیا سٹیجز ہوتی ہیں جو پیشنٹ آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں؟ جیسے پیشنٹ کے ملٹیپل اس کے سٹیجز جیسے ہمارے پاس پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی جو بیگم ہو گئی یا جو ہے پارٹنر ہو گیا تو اس کی طرف توجہ نہ ہونا، مطلب جیسے کوئی ڈیزائر نہ ہونا جس کو کہتے ہیں لپیڈو۔ تو لاس آف لپیڈو جو ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں اس کے نزدیک جاؤں، مہینہ گزر جائے، 2-3 مہینے گزر جائیں۔ پہلی سٹیج میں تو سب سے پہلے یہ ہوتی ہے خواہش نہ ہونا۔ یہ خواہش تو پہلی سٹیج، اگر خواہش ہی نہیں ہوگی تو آگے دوسرے کام تو کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو پہلی سٹیج میں ایسے پیشنٹ ہوئے اس کی خواہش نہ ہوگی، تو دوسری سٹیج میں جب خواہش تو پوری ہو رہی ہے لیکن اس کا یہ چیز ہوگی کہ مطلب وہ جو ہے مین جو ہے اریکشن جیسے جو اس کا تناسل کا جو سخت نہ ہونا، دوسری سٹیج میں ایسے پریزنٹ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشننگ۔ تو تیسری سٹیج میں چلو خواہش بھی ہو رہی ہے تو یہ بھی مطلب جو انیشیلی اس کو اریکشن بھی پراپر ہو رہی ہے، جو تیسری سٹیج میں جو اریکشن ہو گئی ہے لیکن اس کو مینٹین نہیں کر سکتا زیادہ، ودن 2-3 سیکنڈز اس کا کمزور ہو جانا، جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے بعد میں اور پراپر وہ لائف نہیں گزار سکتا۔ اور چوتھی جو ہمارے پاس جو اسٹیج آ رہی ہوتی ہے اس میں جیسے پریمیچور ایجیکولیشن، کچھ جلدی ڈسچارج ہونا، جو مین ہمارے پاس کمپلیکیشن مین جو اس کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہر کسی کی کمپلین ہوتی ہے کہ وہ ہمارے وہ زیادہ تر سائیکولوجیکل ہے، لیکن جو مین جو ہے اس میں یہ 3 کمپلین کے ساتھ پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں پیشنٹ کے پاس نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ جب سیکس ایسا ہی ہے جیسے انسان کی طرح بھوک اور پیاس کی طرح۔ تو اس لیے اسلام میں بھی اس کو یہ کہا ہے کہ ملٹیپل میرج کے بعد میرے خیال میں شاید یہی کانسیپٹ ہوگا کہ شاید اس میں جو ملٹیپل شادیاں کریں اور جو اس لیے اجازت دی تاکہ وہ اپنی بھوک یا جو سیکسول ڈیزائر وہ پوری کر سکے اس میں۔ تو اس لیے جو اگر وہ یہی چیز بیسک اگر اس کی ضرورت ہے ان 4 چیزوں میں سے پوری نہیں ہو رہی تو وہ اس کا دل سارا دن جو بوجھل رہے گا
جسم میں جیسے جان نہیں ہوتی، سستی کی طرح رہتا رہے گا، سائیکولوجیکل ڈپریس رہے گا، کام میں کوئی کام کرنے میں اس کا دل نہیں لگے گا، اور گھر میں جو ہمیشہ رہے گا اس کا بیہیویئر ایسے ہوگا جیسے ہر چیز میں چڑچڑاپن، اسی چیز سے وہ جھگڑے بڑھتے جائیں گے، فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں، پھر سپریشن تک بات آ جاتی ہے جو مختلف جو علامات ظاہر ہو جانی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے اس کی اسٹیٹس بتا دی. اب ہمارے یہاں سوشل میڈیا کی بات کی کہ جب بھی ہم فیس بک یا یوٹیوب یا کوئی بھی سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سامنے یہ چیز آئی تھی کہ شادی کورس کریں. تو یہ شادی کورس بیسیکلی کیا ہے؟ حکیم بڑا اس کو بڑھائیں. ہاں یہ بیسیکلی اس میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو ہے جو حکیموں نے آج کل حکیم ہو یا جو عوام میں ہو گئے یا جو آج کل ہر جگہ پہ انہوں نے ایک میتھ پھیلائی ہوئی ہے کہ شادی کورس یا سانڈے کا تیل یا وہ کہتے ہیں جیسے گھوڑے کی طاقت، یہ ساری صرف میتھ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ان پہ کوئی یقین نہ کریں گے، انہوں نے صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے ایسے میتھ کریٹ کی ہوئی ہے کہ لگتا ہے کہ ہر شادی سے پہلے یہ شادی کورس کرنا جیسے ضروری ہے، اس کے بغیر شادی کرنا پاسبل نہیں ہے. تو یہ ہم یہ کہنا چاہیں گے ان چیزوں پہ کچھ نہیں رکھا، اپنے آپ پہ بھی تھوڑا سا بلیو کیا کریں، اور سیلف جو کانفیڈنس ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں اپنے آپ پہ بلیو ضرور ہے کہ کام ہو، تقریباً کام ہو جاتا ہے. تقریباً نفسیاتی طور پر اسٹرانگ ہے، نفسیاتی سائیکولوجیکل تو ہر کام کیا جیسے موویز ہو گئی، انہوں نے یہ دکھایا ہوتا ہے کہ جی جو سائز وائز جو پرابلم آج کل زیادہ تر یہی ہوتی ہے، موویز میں دکھاتے کچھ اور ہے، اوریجنل سائز کچھ اور ہوتی ہے. تو اس وجہ سے مین مسئلے جو زیادہ تر یہی سے شروع ہوتے ہیں. اور حکیموں نے زیادہ تر یہ پھیلایا ہوا ہے نا کہ اس کے بغیر شادی کو بغیر شادی نہیں ہوگی، یا سانڈے کے تیل کے بغیر شادی، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. خود ہی بس ایسے صرف نیوٹریشن کرنی ہوتی ہے جس میں آرام سے پراپر نیوٹریشن، اگر پراپر کھانا کھا لیں گے، ہر چیز پراپر ڈائٹ، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں تو وہ یہ ساری چیزیں بڑے ایزیلی مینج ہو سکتی ہیں. اب آپ نے بتایا کہ جو سیکشل آرگن ہے عضو تناسل کا ویک ہو جانا، اریکٹائل ڈس فنکشن، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں. جیسے سب سے پہلے تو اس میں جیسے ہوتے ہیں کہ بلڈ ویسلز کی وجہ سے زیادہ تر پریزنٹ ہوتے ہیں جو. اور دوسرا یہ ہو گیا جیسے اس میں ایک جو وینس لیکیج، زیادہ تر مین کامن تو وہی ہے. ڈائبیٹک اگر ہو گیا تو اس سے ڈائبیٹک والا پیشنٹ نروز کی کمزوری ہو جاتی ہے. اور جیسے کولیسٹرول کا بڑھ جانا، کولیسٹرول اگر بڑھ گیا تو سب سے پہلے اس میں بلاکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے پراپر ڈائٹ نہیں ہے، سائیکولوجیکل ڈسٹربنس نہیں ہے، نیند پوری نہیں ہے. تو اور دوسرا جو گھریلو مسئلے زیادہ ہیں، تو ان سب کی وجوہات اس میں آ جاتی ہے. تو سب سے مین جو ہمارے پاس دوسرا اگر سائیکولوجیکل تو مین ہے، لیکن مین جو ہے جو اس کو ڈائگنوسس کر کے اس میں یہ تو پتہ لگنا چاہیے کہ ہے اصل وجوہات کیا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. جیسے یورین، جیسے اس میں وینس بلاکیج ہو جاتی ہے جیسے، تو اس وجہ سے بیسیکلی یہی ہے. تو یہ جو اریکٹائل ڈس فنکشن ہے یہ قابل علاج بھی ہے؟ جی ہاں بالکل یہ قابل علاج ہے. تو اس لیے کہ اس میں بیسیکلی اریکشن ایسے بنتی ہے جیسے جو اس میں جو انفلو زیادہ آ جاتا ہے، جیسے اس کا آرٹیریل فلو زیادہ آ جائے گا اور وینس فلو بلاکیج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اریکشن جو ہے پاسبل ہوتی ہے. تو اسی میں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں جیسے ڈائبیٹک یا کئی ینگرز میں کہ اس نے زیادہ تر مسٹربیشن کی ہوئی ہوتی ہے، مسل ویک ہو گئے اس میں. تو اس میں یہ جو ہے وینس لیکیج زیادہ تر ہمارے پاس جو آ جاتے ہیں، جس کے ہم جو کرتے ہیں اس میں پہلے سب سے پہلے لائف اس کو وہ کرواتے ہیں کہ لائف چینجنگ جو کرتے ہیں، لائف اسٹائل اس کو چینج کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوش رکھا کریں، وہ ازواجی زندگی بہتر کریں. اور دوسرا یہ کہ پراپر ڈائٹ لیں جس میں بی کی، زنک وغیرہ یہ سارا کچھ، جس میں زیادہ مقدار وٹامن ای. اور اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز ڈیلی ضروری ہے، ڈیلی واک ضروری ہے. اور ذہنی تناؤ سے باہر نکلیں، اور جو ہے پراپر نیند کرنا ضروری ہے اس میں. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس پہ میڈیکل پہ. تو اس میں اگر وینس جو لیکیج ہے اس میں، تو ہم اس میں جو ہے فاسفوڈائسٹرز جو ٹیبلٹ فارم میں ہیں، تو اس میں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کا بھی کافی زیادہ افیکٹ آ جاتا ہے، جس میں اس سے کافی سارے بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو سرجیکل ہے جو ہماری طرف جو آ جاتے ہیں، اس میں جو آج کل جو سب سے سیو ہے وہی ہے فاسفوڈائسٹرز، کیونکہ وہ لو یونٹ ٹریکٹ میں بھی دے دیتے ہیں. سیالس ٹائپ کی جو ہاف گولی ہے اس کے چوتھا ایسا کر کے یہ بھی چیز پوری ہو جائے گی. لو یونٹ ٹریکٹ سمپٹمس ہیں یا کارڈیک، اگر جس میں ہائپر ٹینشن کی پرابلم ہے، کسی دوائی سے کم نہیں، اس میں بھی فاسفوڈائسٹرز کا بڑا اچھا رول ہے اس میں.
تو اس پہ جو تیسری طرف جو یہ تو ہو گیا میڈیکل، اس کے بعد سرجیکل. اگر کئی جیسے یہ ہوتا ہے ایریکٹائل ڈسفنکشننگ کے ساتھ کافی سارے سال ہو گئے ہیں، اس میں وہ اپنی ایریکشن نہیں کر سکتا، اس میں یہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، تو اس میں پھر ہم دوسری طرف جاتے ہیں. ایک تو وینس جو ہے اس میں لائگیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو آج کل نہیں کر رہے کیونکہ اس میں کمپلیکیشن کچھ زیادہ ہے. اس کے بعد جو ہم جو ہے اس میں جو ہمارے پاس جو امپلانٹ ہے 2 پیس ویریبل جو پلانٹ ہے، یہ بھی بڑے سمپل ہیں، 2-3,000 کے مل جاتے ہیں اور پیشنٹ اس سے بڑا خوش رہتا ہے. 2 امپلانٹ فکس کر دیتے ہیں اس میں. اور تیسرا جو ہو گیا اس میں جو امپلانٹ ہے جو اس میں ہائیڈرولک پریشر کے ساتھ ہم فٹ کرتے ہیں. 3 پیس جو امپلانٹ کرتے ہیں جس میں ایک بٹن رکھ لیتے ہیں اسکروٹل کے نیچے، جس کو ہم اس میں فکس کریں، اس بٹن پہ فکس کریں کتنی وہ آپ کو ریجیڈیٹی چاہیے اس میں، اس کے ساتھ وہ بٹن اسکروٹل کے اندر جو صرف پیشنٹ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بٹن کو آن کر کے اس کو اپنے مطابق وہ فکسڈ رکھ سکتا ہے کہ کتنی اس کو اسٹرینتھ چاہیے، کتنا وہ اس میں جو ہے ہارڈ چاہیے اسے. تو بٹن کو پکڑ وہ پھر واپس اس پہ ہائیڈرولک پریشر آ جاتا ہے، وہ ریلیو ہو جاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے اس میں. تو یہ جو آپ نے پروسیس بتائی تھی، چاہیے کتنے کاسٹلی ہے؟ کاسٹ کی بات کریں. ہاں یہ جو ہے ویکیوم ڈیوائس جو ایزیلی اویلیبل ہے یہاں پہ، بس اس کا میتھڈ ذرا کسی کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ایزیلی اویلیبل ہے اور آرام سے اتنی پرائسز بھی نہیں ہے. جو 2 پیس جو ویریبل امپلانٹ ہے وہ تقریباً پر اس پیشنٹ کو پڑ جاتا ہے 4-5 ہزار روپے میں آرام سے آ جاتا ہے اسے، اور آرام سے اس کو کر جاتا ہے. یہ جو ہے 3 پیس امپلانٹ جو ہے ہائیڈرولک پریشر کے ساتھ جو بٹن والا جس کے کہہ سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا کاسٹلی ہے زیادہ. وہ ہاسپٹل سے سرجیکل پروسیجر بھی ہے، پلس تھوڑا سا اچھا اس میں وہ تھوڑا سا مہنگا پڑ جاتا ہے پیشنٹ کو. کتنے کی کاسٹ آ جاتی ہے اس کی تقریباً زیادہ ہے، بلکہ لاکھوں میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تھوڑی ایکسپینسیو ہے. یعنی جو آپ نے ویکیوم پمپ والا اور جو وہ ایزیلی ہے، اور جو بٹن والی ٹیکنیک ہے وہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے. وہ والی ایکسپینسیو ہے، اور وہ انڈر سم کسی سپرویژن کے نہیں وہ سپرویژن تو نہیں آتی، وہ بھی سمپل ہی ہے. لیکن اس کے لیے کہ وہ ملنا ہے تو اس کا، اور دوسرا اس کو فکس ہو جاتی ہے، لیکن اس کو کاسٹلی پڑ جاتی ہے. اگر پیشنٹ افورڈنگ ہے تو وہ بھی آرام سے ہو جائے گا اس میں. ٹھیک ہے. تھینک یو سر، آپ نے قیمتی وقت میں دیا. جو ہماری جو میل سیکشوئل ہے مردانہ کمزوری ہے، اس میں بہت ہی انفارمیشن میڈیا پہ پھیلی ہے، کیونکہ اتھینٹک سورس سے نہیں ملتی تھی. حکیموں نے یا علماء نے وہ اپنی مطلب کشتے بیچنے کے لیے یا شادی گوڈس کو بیچنے کے لیے وہاں پہ تھے. تو میرے لیے کوئی اتھینٹک پرسن جو ہے وہ اس قسم کی انفارمیشن آگے پھیلائے تاکہ جنرل پبلک کو پتہ چل سکے کہ وہ اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو بالکل ہاں، تو اس کے لیے ہم جو آج کی جو اس کا جو مین جو رزلٹ یہ کریں گے، جیسے کہ کسی حکیموں کے، کسی ان میں عوامل کے ان چکروں میں نہ آئیں، کسی باغیان سنیاسیوں کے چکروں میں نہ آئیں. کوئی سانڈے کا تحریل یا گھوڑے کی طاقت ایسی کچھ بھی نہیں ہوتی. تو بیسیکلی اپنا پراپر کسی مستند ڈاکٹر، یورولوجسٹ یا اینڈرولوجسٹ کسی کے پاس اگر وہ اپنا پراپر چیک اپ کرائیں گے تو ہر چیز اس میں کنٹرول ہو سکتی ہے. اس میں آپ کی ہر چیز علاجبل ہے آج کل جو اس میں ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ علاج نہیں ہو سکتا اس کا. تھینک یو سر، آپ نے قیمتی وقت میں سے دیا، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی میری جو ای چپال سیریز ہے کسی اور ٹاپک یا انفرٹیلٹی یا دوسری جو ہے اس کے اوپر کسی مستقبل میں آپ کے ساتھ بات کریں گے. تھینک یو سر، تھینک یو.